what an easy way it is to offer salah, what an easy way it is to worship Allah subhanahu wa ta'ala, کہ 1440 منٹ ہیں دن میں, اس میں سے صرف اور صرف اگر ہم ہر نماز کے 10 منٹس لگائیں, منیمم 10 منٹس کہہ رہا ہوں, میکسیمم کچھ لوگ 20 منٹ بھی لگاتے ہیں جو مسجد میں ظاہر ہے جب نماز پڑھنے آتے ہیں 15 منٹ لگ جاتے ہیں, آپ چلے 15 منٹ لگا لیں دن کے, 75 منٹس, 15 into 5 75 منٹس, 40 منٹس دن میں ہوتے ہیں, 1440 منٹس, اس میں سے اگر کوئی 75 منٹ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا, اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, کتنی حیرانگی کی بات ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کتنا ایزی ہو کر, کتنا ریلیکس ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, نماز ٹھیک ہے, میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ مجھے نہ کہیں نماز پڑھنے کا. کیسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ بات, جبکہ ہم لوگ when it comes to دنیا, اس کے لیے ہم ٹائم بھی نکال لیتے ہیں, 15 منٹ کیا 2 گھنٹے نکال لیتے ہیں, اور کسی بھی دنیاوی کام کے لیے, فن کے لیے, کسی پرسنل کام کے لیے ہم پورا دن بھی نکال لیتے ہیں. گیمنگ کے لیے ہم 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں گیمنگ کھیلنے کے لیے, بیکاز گیمنگ از سم تھنگ which gives you dopamine. So we cannot spend 15 minutes for one salah for Allah subhanahu wa ta'ala and 75 minutes a day for Allah, for worshiping the creator and to connect to the creator. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں نماز کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے. What is that thing that stops us from worshiping Almighty Allah, from prostrating towards Almighty Allah, from connecting to Almighty Allah, جس کے بے تحاشا فوائد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے حدیث میں. So it is very difficult to understand for me کہ what's the reason that we don't pray. میں اگر اپنی بات کروں پاسٹ میں, مجھے میرے ٹین ایج یاد ہے, ایک تو لیک آف نالج تھا جس کی وجہ سے نماز کو اتنی ہم فوقیت نہیں دیتے تھے, نماز کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے تھے. لیک آف نالج تھا, ہیڈ لیسنس تھی, کیئر لیسنس تھی. دوسرا یہ کہ اپنے ارد گرد کے لوگ نہیں پڑھ رہے تھے, ہم کہتے تھے کہ جی کوئی بھی نہیں پڑھتا تو بس ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ لائف سٹائل ہی ویسا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں ہی نہیں ہوتا انسان, ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا, ہر وقت گانوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا, تو کہاں سے موٹیویشن آئے گی نماز پڑھنے کی. سو آئی تھنک کہ ریزنز یہی ہیں کہ ہیڈ لیسنس ہے, کیئر لیسنس ہے, لیک آف نالج ہے, اور دل بھی نہیں کرتا, جو سیدھی سی بات ہے نماز پڑھنے کے لیے. بٹ اس کے جو فائدے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی آج میں کچھ حدیث پڑھوں گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورچوز بتائے صلاح کے, جو امپورٹنس بتائی صلاح کی, اس پہ بھی انشاءاللہ آج بات کریں گے. لیکن اس حدیث سے ثابت یہ ہوگا کہ بہترین عمل ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے. تو پلیز اپنے مائنڈ کو پریپیئر کریں, اسے میسج دیں کہ سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی پورے دن میں نماز ہے. It is the most important activity of my day. یہ آپ کو اپنے برین کو میسج دینا ہوگا, اس کو سمجھانا ہوگا. آپ کو ایک باقاعدہ چارٹ پیپر بنانا ہوگا جس میں آپ ریکارڈ کریں دن کا کہ میں نے فجر پڑھ لی, ظہر پڑھ لی, ٹک لگاتے جائیں, اور پورے منتھ کا ریکارڈ بنائیں in order to achieve consistency. شروع میں اگر دل نہیں کرتا تو تب بھی پڑھنی ہے, بیکاز اٹ ہیز immense benefits. ہم دنیا کے لیے بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کا دل نہیں کر رہا ہوتا, لیکن چونکہ ایکسپرٹس نے ہمیں ان کے بینیفٹس بتائے ہوتے ہیں اس لیے ہم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار کوئی بات نہیں, اگر دل نہیں بھی کر رہا تو بینیفٹس تو بہت زیادہ ہے نا. تو یہاں پہ دنیا کے مخلص ترین انسان, سنسیئر ترین انسان, جن سے زیادہ سنسیئر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, آپ کے رسول, آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کو یہاں پر نصیحت کر رہے ہیں, وہ آپ کو بینیفٹس بتا رہے ہیں صلاح کے, تو ان پہ یقین کر کے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے. کیا ہمارا اپنے نبی پہ یقین نہیں ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میری آئیز کی کولنس ہے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال جو انسانوں سے ہوگا وہ نماز ہوگا, جس کی نماز اچھی اس کے سب اعمال اچھے, جس کی نماز نہیں ٹھیک, یعنی نماز نہیں ٹھیک سے مراد ہے نماز پڑھی تھی لیکن ٹھیک نہیں ہے, تو واٹ اباؤٹ دوز جنہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے. تو اس لیے بہت سیریس میٹر ہے, ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں. اسی لیے اسپیسیفکلی آج کا جو میں نے ٹاپک رکھا ہے نماز اس لیے رکھا ہے کیونکہ میرے نزدیک اگین یہ کہوں گا کہ نماز بہترین ایکٹیویٹی ہے کریکٹر بلڈنگ کی. نماز بہترین ایکٹیویٹی ہے پرسنالٹی گرومنگ کی, کیونکہ اس میں آپ اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں, آپ کا مائنڈ کھلتا ہے, آپ پیور فیل کرتے ہیں, آپ اسپرچل فیل کرتے ہیں, آپ ایزی فیل کرتے ہیں, آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. سو یہ بات کہنا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ نہیں نماز میں نے پڑھی تھی میرا فلانا کام نہیں ہوا,
یا میری زندگی تو مشکل ہے ابھی تک پھر میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں. تو یہ ہمارا کنسیپٹ ہی غلط ہے. نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ فلانا کام ہم نے کرانا ہے. نماز اللہ کا رائٹ ہے, اللہ کی ورشپ ہے. نماز ہم اپنی پرسنالٹی گرومنگ, کریکٹر بلڈنگ کے لیے کر رہے ہیں, نہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے گا نماز پڑھ کے. دیکھیں دعا تو ہم کریں گے, اب دعا قبول ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے. اس لیے یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ میری لائف ابھی تک ڈیفیکلٹ ہے اور مجھے فلانی چیز نہیں مل رہی تو میں نماز کیوں پڑھوں. دس از ویری سیڈ اینڈ اٹس اے ویری رانگ کانسیپٹ, اور ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بہت پایا جاتا ہے. اس لیے فرسٹ پریفرنس شوڈ بی گیون ٹو صلاح. ناؤ لیٹس موو آن اینڈ ریڈ سم احادیث اباؤٹ وضو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported, I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saying, on the day of resurrection my followers will be summoned from the traces of wudu. Whoever can increase the area of his radiance should do so. قیامت والے دن میرے فالوورز, یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں, قیامت والے دن میرے فالوورز بلائے جائیں گے, سمن کیے جائیں گے by the traces of their wudu. یعنی ہم جب وضو کرتے ہیں بہت اچھے سے, اور کیئرلیسلی نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنا وضو. وی ہیو ٹو بی انشور کہ ہمارے یہ اندر کے جو انگلیوں کے درمیان جگہیں ہیں یہ بھی دھلی ہوں. اسی لیے جب ہم پانی ڈالتے ہیں ان پہ تو اس طرح بھی کرنا چاہیے 3 بار, اور اس کے بعد منہ میں کلی, ناک میں کلی, اور پھر فیس کو واش کرنا ہے. اور اس کے بعد ایلبو تک, یہاں تک جو ہے ایلبو ہماری ویٹ ہونی چاہیے. اوکے, یہاں تک ایلبو ہماری ویٹ ہونی چاہیے, اور پھر مسا ہے. سو اینڈ دین واشنگ یور فیٹ اوبیسلی. تو جو کوئی بھی ان ایریاز کو واش کرتا ہے, یہ ایریاز they will be radiating on the day of judgment. یہ چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن, یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس حدیث میں. So this shows the importance of doing وضو properly, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں ان کو ان کے وضو کے نشانات کی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. عمر بن الخطاب reported رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever of you performs wuzu carefully and then affirms ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, جو کوئی بھی پراپرلی وضو کرتا ہے جس طرح سے وضو کرنے کا حق ہے, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے, یعنی دوسرا کلمہ جسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں دوسرا کلمہ کہا جاتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. The 8 gates of Jannah are opened for him. He may enter through whichever of these gates he desires to. Okay? And in another narration of Tirmidhi, it is added that Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. یہ بھی ایک دعا ہے. But ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu ورسولہ. صحیح مسلم کی دعا ہے کہ جو بھی وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا, 8 gates of Jannah اس کے لیے اوپن کر دیے جائیں گے, اور اسے کہا جائے گا کہ enter from whichever gate you wish to enter. اوکے, اذان کے حوالے سے دیکھیں, اذان کا جو جواب دیتا ہے اور اذان کے بعد جو درود پاک پڑھتا ہے, درود ابراہیمی پڑھتا ہے جواب دے کر, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. صحیح البخاری کی جو حدیث ہے اس میں انک لا تخلف المیعاد نہیں ہے, وہ یہاں تک ہے, محمودا الذی وعدتہ وہ یہاں تک ہے. اوکے, سو اس کے حوالے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی یہ دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد, it becomes incumbent upon me to intercede for him on the day of resurrection. تو میرے پہ فرض ہو جائے گا کہ میں اس شخص کی سفارش کروں گا. تو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے ڈے آف ججمنٹ والے دن, تو وہ اذان کا جواب ضرور دے اور اذان کے بعد یہ دعا ضرور پڑھے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے 5 نمازوں کے بارے میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported, I heard the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم as saying, say if there were a river at the door of one of you in which he takes a bath 5 times a day, would any soiling remain on him? بتاؤ کیا تمہارے گھروں کے باہر اگر ایک ندی بہتی ہو, ایک ریور بہتا ہو, اور وہ شخص اس میں 5 ٹائمز سوک کرے اپنے آپ کو, غوطہ لگا کر اپنے آپ کو پاک کرے, تو کیا اس کی باڈی میں کوئی ڈرٹ رہے گی؟ کیونکہ ریور کا پانی بہت صاف ستھرا ہوتا ہے, چلتا پانی ہوتا ہے. جن لوگ نے ریورز آبزرو کیے ہیں دینوں, they replied no soiling would be left on him. نہیں یا رسول اللہ, اس میں کوئی بھی سوائلنگ, کوئی بھی ڈرٹ نہیں رہے گی. He صلی اللہ علیہ وسلم said that is the 5 obligatory salah, that is prayers. Allah obliterates all sins as a result of performing them. سبحان اللہ, اللہ وہ ساری نیگیٹیوٹیز, وہ سارے شر, وہ ساری چیزیں جو ہم روزانہ انسان سے خطا کاریاں ہو جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ریموو کر دیں گے جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے. اینڈ ہی ول بی کلین. پیرابل دی کہ جس طرح سے ریور سے نہا کر وہ شخص کلین ہو جاتا ہے, اس طرح نمازیں پڑھ کے وہ شخص کلین ہو جائے گا. وہ اسپرچولی کلین فیل کرے گا, مینٹلی کلین فیل کرے گا, فزیکلی کلین فیل کرے گا. اینڈ دس از پیپل ہو آفر صلاح,
they can witness to it کہ نماز پڑھ کے آپ کسی اور ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں, یعنی ایک اسپرچل ورلڈ میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں, ایک اسپرچل ریلم میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں, اینڈ یو فیل سو ایزی اینڈ یو فیل سو ریلیکسڈ, اوکے, وین یو ڈو پروسٹریشن ٹو المائٹی اللہ, اور اس میں آپ اپنے سارے اسٹریسز نکالتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی بات کرتے ہیں. سو ہاؤ لکی آر دوز پیپل ہو آر آفرنگ صلاح, اینڈ اٹس مائی ریکویسٹ ٹو دوز ہو ڈونٹ آفر صلاح کہ پلیز آپ لوگ ایک بار اسٹارٹ کر کے دیکھیں. آپ لوگ نماز کے بارے میں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائد بتائے وہ پڑھیں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.